ہم آج بات کریں گے اقبال کی ایک نظم ہے پہاڑ اور گلہری، اور یہ انگریزی نظم سے ماخوذ ہے دا ماؤنٹین اینڈ ڈسپیئر، اور بچوں کے لیے یہ نظم ہے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ایمرسن جو ہیں ان سے یہ ایمرسن کی یہ نظم ہے، انگریز شاعر ہیں، تو اقبال نے اردو کے قالب میں اسے ڈھالا ہے۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ اب ایک بات کر لی یہ پہاڑ نے، گلہری کہتی ہے کہ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو میری طرح چھوٹا، یہ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہان میں تجھ کو بنایا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھایا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، میری بڑائی ہے تو بھی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کے دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اب یہ ایک بالکل سنگل لیئر نظم ہے اور تشبیہاتی انداز میں یہ جانوروں کے پیرائے میں انہوں نے ایک سبق آموز کہانی ہمیں بتائی ہے۔ ڈائیلاگ ہے، یہ تمثیلاتی کہانی ہے، تمثیل کے ذریعے سکھایا گیا ہے، ڈائیلاگ مکالمہ اس کے اندر موجود ہے، اور ترنم پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر کافی استعمال کیے گئے ہیں، مثلاً سے مرے، اور اس کے بعد شعور اور غرور، شان، آن بان، اس طرح کے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ جو لفظوں کی تکرار ہے اس سے بھی انہوں نے اس کے اندر موسیقیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے اندر محاورے استعمال کیے ہیں اقبال، مثلاً شرم سے پانی میں ڈوب مرنا، اور اسی طریقے سے جو منہ سنبھال کے بات کرنا، چھالیاں توڑنا، اس میں روزمرہ اور محاورہ کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب جب اس کے کنٹینٹ پہ آپ غور کریں، جو ٹیکسٹ ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ تم کیا چیز ہو، چھوٹی سی ایک چیز ہو اور اس پہ تم غرور کرتی ہو، تمہیں اس پہ بڑا تکبر ہے، اور مجھے تو تمہاری عقل پہ حیرانی ہوتی ہے کہ تم ایسا سوچتی ہو۔ خدا کی شان ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی ہے کہ جو چیز کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی بہت بڑی چیزیں بن کے بیٹھی ہوئی ہیں دنیا میں۔ تیری بساط جو ہے، تیری جو اوقات ہے وہ میری شان کے آگے کچھ بھی نہیں، اور میری آن کے سامنے میری جو آن بان ہے، میری جو شان و شوکت ہے، اس کے سامنے تو زمین بھی پست ہے، میں نے تو زمین کے اوپر بھی بڑا ڈومینیٹ کرتا ہوں۔ پہاڑ جو ہے، ظاہر ہے پہاڑ جو ہے وہ زمین کے اوپر بہت طاقتور چیز ہے، اور خدا نے جب پہاڑ کو اس لیے بنایا کہ زمین جب تھر تھراتی تھی تو زمین کو بیلنس کرنے کے لیے خدا نے پہاڑ پیدا کیے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، یہ تنزیہ اصول ہوتا ہے، تیرا اور میرا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور اس کے بعد وہ گلہری کہتی ہے بھائی منہ سنبھال کے ذرا بات کرو، یہ کس طرح کی تمہارا انداز گفتگو کیا ہے، کیسی بات کر رہے ہو، یہ دل سے ایسی باتیں نکال دو، یہ کچی باتیں ہیں، یہ ناپختہ باتیں ہیں، یہ خام تمہارا خیال ہے، میں اگر بڑی نہیں ہوں تو بھی تو چھوٹا نہیں ہے، اگر کسی کے بس میں ایسا ہوتا کہ بڑا اور چھوٹا ہونا، تو ذرا چھوٹا ہو کے دکھا میری طرح،
ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کا اپنا ایک مقام ہے. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے. خدا کی قدرت ہے کسی چیز کو بڑا بنایا, کسی کو چھوٹا بنایا, کسی کی بسامت بڑی تھی, کسی کی چھوٹی تھی, لیکن ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. کوئی بڑا کوئی چھوٹا, یہ اس کی حکمت ہے, وہ جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرمایا, جس کو تمہیں چھوٹا بنایا اور جس کو تمہیں بڑا بنایا. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے, مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. تجھے اگر بہت بڑا بنایا ہے اس نے تو مجھے بھی اسے ایک ہنر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ میں درخت پہ چڑھ جاتی ہوں اور چھلانگ لگا کے پھر اتر بھی آتی ہوں. تم ایسے اگر کر سکتے ہو کر لو. قدم اٹھانے کے لیے تمہیں طاقت نہیں ہے, جس جگہ پڑے ہوئے ہو قیامت تک وہیں پر پڑے رہو گے. تیری اگر بڑائی ہے تو اس کو دکھا, مجھے میرے اس کے سامنے مظاہرہ کر. بڑا ہونے کے علاوہ تیرے اندر وہ کیا خوبی ہے؟ جسامت ہی تمہاری بڑی ہے. جو تو بڑا ہے, تو اگر تو بڑا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ ہنر مند ہے تو ذرا درخت پہ چڑھ جا اور ایک چھالی یا جو درخت کی جو ایک کوئی چھال ٹہنی ہے, کوئی پتا ہے, وہ توڑ کے لے آ. کوئی بھی چیز زمانے میں بری نہیں ہے, اور خدا نے کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. ہر ایک چیز یعنی کہ لائف سائیکل جو ہے اس کے اندر بہت ضروری ہے, اور یہ سائنس کا سبجیکٹ ہے, اس میں میں جانا نہیں چاہتا. ہر ایک چیز جو ہے وہ دوسری چیز کی بقا کی ضامن ہے. اگر گھاس کھانے والے جانور نہ ہوں تو کوئی بھی درندہ یہاں پہ زمین کے اوپر چلتا ہوا نظر نہ آئے, اس لیے کہ وہ تو گوشت خور ہیں سارے. لہٰذا ہر ایک چیز جو ہے, نباتات نہ ہوں تو گھاس کھانے والے جو جانور ہیں وہ بھوک سے مر جائیں گے. لہٰذا اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک سمجھانے کے انداز میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ اس طرح سوچنا کہ میں کسی بڑی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں, میں کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہوں جہاں میرے اندر بہت طاقت ہے, اور میں اس کو شاید اس لیے مجھے اس پہ ترجیحاً میں کہہ سکتا ہوں کہ جی مجھے اس پہ سبقت حاصل ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں. جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے ان پہ نازک ہیں اور مرد طاقتور ہے, عموماً وہ جب اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لیکن اب یہ جسامت کا جو طبعی فرق ہے, جو فزیک کے اندر بناوٹ میں فرق ہے, یہ تو خدا نے ایک اپنی خاص حکمت کے تحت کیا ہے. اس کے اندر جو اس کی طبیعت کے اندر جو خاتون کے اندر نرمی ہے, وہ اس کی جسامت کے اندر بھی نرمی اور ملائمت ہے. اور اس کے پیچھے وجوہات ہیں, اس میں نہیں جانا چاہتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے افضل ہے. اسی طریقے سے وہ باقی دنیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اور ایک کوئی فقیر ہے تو پہلی صورت میں تو وہ دونوں انسان ہیں, اور اس کے بعد اگر کائنات کے دوسرے مظاہر کے اوپر بھی اگر آپ ذکر کریں تو ان کو بھی نکما اگر نہیں بنایا گیا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے سے افضل ہو اور اعلیٰ ہو. ہاں تقویٰ اگر کسی کو حاصل ہے, پڑھائی اگر ہے تو کالے کو گورے پر نہیں ہے, گورے کو کالے پر نہیں ہے, عجمی کو عربی پر نہیں ہے. اگر ہے تو وہ محض تقویٰ ہے. تقویٰ کہ جتنا وہ پائس ہے, جتنا اچھے کام کرتے ہیں, اتنا وہ بلند ہے. تو لہٰذا صنفی بنیادوں پہ یا اس بنیاد پہ کسی کو بھی یا کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر یہ نہیں ہے کہ جی ہم بہت اعلیٰ ہیں اور آپ بہت ادنا ہیں, ہمارا کلچر بہت ریچ ہے اور آپ تو بہت اجڑ ہیں اور بہت آپ گئے گزرے ہیں. اس طریقے سے بالکل بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے. تو تشبیہاتی انداز میں اقبال نے یہ میسج جو ہے وہ اردو قارئین, اردو جاننے والے, اردو زبان کے جو لوگ ہیں ان تک یہ پہنچایا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں تو کسی دوسرے کو آپ انڈر اسٹیمیٹ ہرگز نہ کریں.